سے فوراً جو سٹیزن آ کے ہمارے پہ وزارتیں بھی کر گئے, ہمارے پہ حکمرانی بھی کر گئے. تو یہ جو آج کل چل رہا ہے, بحث چل رہی ہے کہ جو فارن میں سمندر پار جو پاکستانی ووٹ کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, ووٹ کا حق نہیں رکھتے مگر وزارتوں کا اور سیٹوں کا حق رکھتے ہیں. سید صاحب بات یہ ہے نا کہ ہمیں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے نا, وہ اس سے ہم ایگری کرتے ہیں بینگ لائک ایکسپیٹریٹس کے جی جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ نا اور بہت سے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں نا, اس کے اوپر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپوزیشن کو انوائٹ کر رہی ہے, جس کے اوپر وہ ان کے مطلب ڈیلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ریفارم بڑے ضروری ہیں. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے نا, جو ووٹنگ مشینیں ہیں وہ تک استعمال. آپ یہ دیکھو نا کہ کراچی کا الیکشن ہوا ہے, کراچی کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ہار کے تو نے کوئی اعتراض نہیں. جو آپ نے تھوڑی سی پہلے بات کی نا, اس میں ذرا سا میرا انٹیک یہ ہے کہ بھئی آپ اس کا ایک رخ یہ بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی نالائکیوں میں ایک نالائکی یہ بھی شامل ہے کہ ضمنی الیکشن وہ ہار رہی ہے, جہاں پہ وہ آپ اور کوئی کارکردگی نہیں دے سکتی نا. تو یہ بھی ہماری ایک ریت بنی ہے. لیکن میں اس کو ان کا ایک پازیٹیو پوائنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ انہوں نے اگر پرفارم نہیں کیا تو کم از کم الیکشنوں میں بھی کوئی وہ دھاندلی نہیں کروا رہے. اگر ہار رہے ہیں تو ہار رہے ہیں, اگر انہیں عوام ریجیکٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از یو نو لائک وہ بھی ایک اس کا ایک مثبت ویلیو ہے کہ بھائی انہوں نے کم از کم اس کے اپنا انفلوئنس اور اپنا دھونس دھاندلی کے ساتھ ان کو ان کے رزلٹ تو بدلانے کی کوشش کی. کراچی کا ایک مثال آپ کے ساتھ موجود ہے نا کہ الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی جیتی, لیکن ابھی اعتراض کرنے والی جو ہے نون لیگ ہے. پی ٹی آئی نے اعتراض نہیں کیا, پی ٹی آئی نے کہا جی ہم ہار گئے, تو وہ آپس میں ان کا پھر وہ میرا خیال الیکشن کمیشن نے ریکاؤنٹ کیا جی. تو جو سمندر پار پاکستانی ہے نا سر, پاکستان کا تو میرا خیال ہے کہ واحد کوئی پازیٹیو جو سورس آف انکم ہے وہ اس وقت سمندر پار پاکستانی ہی ہے. انہی سے جو ریمیٹنسز ان کے آواز آ رہی ہیں تو اسی کے ساتھ ان کا کوئی گزر اوقات چل رہی ہے. تو ان کو جو ہے ووٹ کا حق ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ساری تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے جن کی فیملیاں دے آر مطلب کہ وہ آدھی سپلٹ ہوئی ہوئی ہیں, آدھی فیملی ان کی پاکستان کے اندر ہی ہے. مطلب کہ ایک تو جیسے یورپ یا یہ جو نارتھ امریکہ میں جیسے لوگ ہیں نا, یہاں پہ تو لوگ فیملی سمیت آ گئے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مڈل ایسٹ میں اور دیگر ممالک میں ہیں جو جن لوگوں کی فیملیز وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں, ان کا گھر بار بھی وہاں پہ موجود ہے ان کو, اور انہی کی ریمیٹنسز بھی ان کا ریشو ان کی جو ہے اس میں زیادہ ہے. ان کو بالکل ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نا, ان انتخابی اصلاحات کے اوپر بھی جو ہے نا اپوزیشن کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. سر اپوزیشن اگر اس کا ساتھ دیتی ہے, اگر چینجنگ آتی ہیں تو پھر تو ساری کہانی گئی نا. ان کی تو ساری, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اپنی جو گیم ہے ان کی, انہوں نے سارا سیٹ اپ تو کیا, اس میں یہ بھی تو سیٹ اپ ہوا ہے کہ جتنا تو ایسے ہی جتنا سارے پریزائڈنگ آفیسر بھی آسان ہے تو ووٹاں بھی اپنی تاندلی کا سسٹم کا تو ان کا چل رہا ہے. وہ کیسے مانیں گے, وہ تو نہیں ساتھ بیٹھتے. کیوں فضال بھائی؟ سر ان کو ماننا تو پڑے گا. آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ جب دوسرے جیسا ڈول نیشنل جو ہوتے ہیں, ابھی ہماری آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ سول سروس ہو, چاہے پولیس ہو, کچھ بھی جو بھی ادارے ہیں اس کے اندر ڈول نیشنل بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی کئی لوگ جس طرح نائل ہوتے ہیں کہ جی فلاں ملک کا سٹیزن ہے, فلاں ملک کا سٹیزن ہے. جس ملک میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ فگر آؤٹ کر سکیں کہ سٹنگ وزیر دوسرے ملک کے شہری ہیں, ٹھیک ہے جی. پچھلی حکومت میں سٹنگ وزیر جو ہے وہ اقامہ دبئی کا رکھا ہوا وہاں پر کام کر رہے تھے. پرائم منسٹر کے پاس بھی اقامہ تھا. آپ رائٹ لے رہے ہیں تو ان سے لے رہے ہیں, پھر وہ بات وہیں آ جاتی ہے ایلیٹ اور عوام. میں جو کوئی پاکستان کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اچھا رول کر کے 31 سال پہلے پاکستان سے نکلا ہوں اور نائکاپ ہولڈر ہوں, نائکاپ ڈول نیشنلٹی, مجھے ووٹ کا رائٹ نہیں ہے, کمال ہے. لیکن اس بندے کو رائٹ ہے جو ڈیفنس منسٹر ہو اور وہ ساتھ دبئی کی کسی فرم کے لیے کام کر رہا ہو, ٹھیک ہے جی.
وہ ایک دوسرا جو ہے وہ سی پیک کا انچارج ہو لیکن ساتھ وہ مدینہ کا کسی ایجنسی میں سیکیورٹی گارڈ ہو. تو دغا بازی تو وہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں, دھوکہ تو آپ سے وہ کر رہے ہیں. میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ ہر حکومت میں بیرون ملک آئے ہوئے لوگ شامل ہیں, بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ شامل ہیں. ان کو ووٹ کا حق تو ضرور ہونا چاہیے لیکن ان کو چیک بھی کرنا چاہیے. جن ملکوں میں, جس طرح میں امریکہ میں رہتا ہوں, کل میں فرض کریں سیاست میں پاکستان کی داخل ہو جاتا ہوں, تو مجھے جس ملک میں نے 31 سال گزارے ہیں وہاں سے میرا کریکٹر چیک ہونا چاہیے. ہماری حکومتیں تو اتنی ناکام اور نااہل ہیں کہ ان کے ساتھ ابھی عمران خان کے ساتھ ایسے بندے پھر رہے ہیں جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کریڈٹ فراڈ کیے ہوئے ہیں, جو جس ملک میں رہتے ہوئے کریڈٹ فراڈ کر کے تو پاکستان چلے گئے ہیں بڑے بڑے اور وہاں وردیتی سیاست میں ہیں. حصہ لے رہے ہیں. بالکل. تو آپ سوچیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے. اور ٹھیک ہے, نواز دائیں شریف بائیں. کے ساتھ ایسے لوگ موجود تھے, ہاں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے لوگ موجود تھے. جہاں تک ووٹ کا حق ہے وہ 100% ہونا چاہیے. ہمیں ہی تو ہونا چاہیے کہ دوری محبت بڑھا دیتی ہے. ہم تو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں, ہر وقت اس کی بہتری سوچتے رہتے ہیں. بے شک. تو ہمارا تو آپ ریکارڈ آ کے چیک کر سکتے ہیں, سارے زیادہ تر پاکستانی صاف ستھرے, کلین, حق حلال سے کام کرنے والے. لیکن وہاں پر چاہے آپ کتنے بھی بڑے پروفیشنل ہوں, اسی کرپٹ جو کلاس ہے آپ کی, کرپٹ کلاس جب بھی بیرون ملک پاکستانیوں کی بات کرے گی تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کی بات کرے گی. وہاں ہمارے لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں. کیا ٹیکسی چلانا حرام کھانے سے بہتر ہے یا نہیں؟ کیا ٹیکسی چلانا کرپشن کرنے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ٹیکسی چلانا ملک کو لوٹنے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی ماں سے غداری کرنا مطلب اپنے ملک کے خزانے کو لوٹنا, اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹیکسی چلا لیں. کیونکہ یہاں سارے ٹیکسی نہیں چلا رہے, بڑے بڑے اچھے لوگ, بڑے بڑے پروفیشنل ہیں, لیکن یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. عمران خان نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے تو عمران خان کی بھی اپنی انٹرسٹ ہے اس میں. اس کو پتا ہے کہ 99 لاکھ لوگوں میں سے میجورٹی آف پیپل سپورٹ عمران خان. تو اگر 2 کروڑ لے کے ووٹیں تو لوگ جو ہے وہ حکومت بنا سکتے ہیں. تو اگر 99 لاکھ ووٹ اگر پول ہو جاتی ہے تو وہ تو اچھا خاصا ایک فرق ڈال سکتی ہے. تو خدا کے لیے یہ ان سے رائٹ مت لیں. انہوں نے اگر آپ کو ڈالر بھیجنے چھوڑ دیے, پاؤنڈ بھیجنے چھوڑ دیے, اور یہ ریال وغیرہ سارا جتنی کرنسیز ہیں چھوڑ دیے, تو آپ کے تو جیب میں ٹکا بھی نہیں ہونا. ایک اور بھی مسئلہ جو عمران خان صاحب نے اٹھایا, جتنے سفارت خانے, خاص کر سعودیہ کے سفارت خانے, اس کے عملے پہ, سفارت پہ بات کی, نیگیٹو بات کی, بڑے لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ یہ کیوں کی. میرا خیال ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہتر نہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے, کس طرح کا وہ رویہ رکھتے ہیں. اچھے برے تو ہر جگہ موجود ہیں, میں سارے ایمبیسی کے عملے کو نہیں کہتا, پر بڑے اچھے پیارے لوگ بھی اس میں ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. مگر زیادہ میں آپ سے بات کروں کہ کچھ لوگ اپوزیشن تو کہہ رہی ہیں آپ نے پاکستان کو بدنام کیا ہے, کیوں آپ نے جو ہے سفارت خانے کا نام لیا. ظفر بھائی آپ. جی سہیل بھائی, بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی باتیں ساری صحیح ہیں, طریقہ ہو سکتا ہے غلط ہو, کہیں کہیں پہ نا عمران خان کا طریقہ غلط ہوتا ہے, باتیں ساری صحیح ہیں. کم از کم میں تو اس کے, خاص کر یہ جو جس ٹاپک کی آپ بات کر رہے ہو, کہ اس کے اوپر میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ اپنے تمام سفارتکاروں کو ایک ویک اپ کال دینی اور ان کو ایک ریمائنڈر دینا کہ یار آپ لوگ جو ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہو, صرف اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہو کہ ایک 14 اگست والے دن باہر لان میں نکل کے تو جھنڈا چڑھا کے تو آپ کا سال کے بعد کام ختم ہو گیا کہ آپ جو ہے اب اگلے یوم آزادی پہ ہم ملیں گے. تو آپ اپنی پرفارمنس کو بڑھاؤ, آپ اپنے پاکستان کی مطلب کہ امیج بڑھانی ہے, اس کو اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, تو کوئی ایکٹیو ہو. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پبلکلی ایک ان کو آن لائن لے کے ان کو سنب کرنا یا ان کی ادھر وہ ایک سرزنش کرنا, وہ تھوڑا طریقہ نہیں تھا ٹھیک. باقی باتیں بالکل صحیح ہیں. آپ ہم ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ امبیسی میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کو کن کن مسائل
سے دو چار ہونا پڑتا ہے. تو وہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام تک ہیں, اس میں آپ گنوانا شروع کر دیں, اور وہ ہمارے آگے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں ادھر, جیسے وہ بالکل وہ پاکستان والا کلچر اٹھا کے نا تو وہ یہاں پہ لے آتے ہیں, کہ جیسے پاکستان میں کسی دفتر میں یا محکمے میں آپ کو کام پڑتا ہے نا تو وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے ادھر. وہ جس طرح نہیں, وہ کسی وہ ایک مثال ہے, بندر کی کسی کو ضرورت پڑی تھی تو وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا. تو وہ یہاں پہ بھی وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں, اور فوکس ان کا پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ 2 بجے تالا ایمبیسی کو لگا کے تو جاب پہ کس طرح پہنچنا ہے, اور جس جاب پہ آئے ہوئے ہیں, جس امپلائر نے انہیں گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا اسپانسر کیا ہوا ہے, اس کو کس طرح راضی رکھنا ہے. ہاں اگر آپ کو ان کا اسپانسر مل جائے تو وہ آپ کو اندر بھی ہو سکتا ہے ایمبیسی کی بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں. آپ کو ایمبیسی میں کام ہو تو بہتر ہے کہ آپ کو ان کا اسپانسر ڈھونڈنا چاہیے کہ اس بندے کو گرین کارڈ کے لیے کس نے اسپانسر کیا ہوا. تو اپنا فوکس یہ ہے کہ ٹینیور گزار کے یہیں پہ رہنا. جو بچے جوان لے کے آتے ہیں وہ رشتے کرا رہے ہوتے ہیں کہ چاہ جن کا گرین کارڈ ہو جائے, اس کی وجہ سے میرا کل گرین کارڈ ہو جائے. دیٹ از ٹوٹل پرائیورٹی, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اگر عمران نے اس کو برملا کہہ دیا ہے, کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے, اس میں اس کا قصور نہیں ہے. وہ تھوڑا سا طریقے کا ٹھیک نہیں تھا, لیکن باتیں عمران خان نے جتنی کی ہیں صحیح ہیں اور ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے. ظفر بھائی آپ نے تو بڑی اندر کی بات کر دی ہے, اسپانسر کو ڈھونڈے کام کروانے یہ وہ, بالکل. یہ تو یہاں پہ افضال بھائی آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ظفر بھائی نے بھی اسی ملک میں ٹائم گزارا ہے, اور میں نے ان سے چند سال زیادہ اس ملک میں ٹائم گزارا ہے. ہم ایک بہت ہی ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کے بہت زیادہ سول رائٹس ہوتے ہیں, فریڈم آف ریلیجن, اسپیچ, اور بھی کوئی آپ کو اتنی جلدی سنپ نہیں کر سکتا. میں سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں کہ امیجن کریں جہاں نہ ہماری عوام کو کچھ سمجھا جاتا ہے. امریکہ, یورپ کی بات میں نہیں کر رہا, میں عرب کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. وہاں یہ لٹرلی فرعون ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسا جہاں پر پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے. یہاں تو جب یہ ہمیں تنگ کریں گے نا تو ہم نے تو ایمبیسی میں وہ شور مچانا ہے کہ یہ ہم سے ہاتھ جوڑیں گے, ہم سے جان چھڑائیں گے. ہم تو اس کلاس کے لوگ ہیں کہ جب ہمیں تنگ کریں گے, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت اچھے, جس طرح سہیل بھائی آپ نے کہا, بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں یہاں چند لوگوں کا ذکر کاش کر سکوں, وہ پھر وہ سلیکٹیو ہو جاتا ہے, کہ جنہوں نے واشنگٹن میں رہ کے اتنا نام کمایا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا ہے, ملک کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. لیکن میجورٹی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں پاسپورٹ آفس پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں شناختی کارڈ کا کسی کا کام ہے, یہی چھوٹے چھوٹے کسی کے کام ہوتے ہیں, ویریفیکیشن جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہیں. ظفر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا, وہ اس طرح اس کو کوزے میں بند کیا نا اس بات کو, کہ عمران خان بات ہماری طرح کرتا ہے. وہ جی میں تو آج ایک اور بھی اجازت لینا چاہتا تھا عمران خان صاحب سے, کیونکہ عمران خان صاحب لگتا ہے یورپ اور ویسٹ کے واحد ایکسپرٹ ہیں ہماری دنیا میں, کیونکہ ان کی تقریر میں 15,000 دفعہ ہم سن چکے ہیں, میں ان میں رہا ہوں تو میں ان کا ایکسپرٹ ہوں, میں ان میں رہا ہوں تو میں ان کا ایکسپرٹ ہوں. ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, ہم بھی ان میں رہے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا بہت پتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یورپ نہیں, طریقہ کار غلط ہے جو ظفر صاحب نے بات کہی ہے, باتیں آپ نے سچی کی ہے. تو جہاں تک ان کی بات ہے, رات کو انہوں نے یہ ٹیکسی تو چلاتے ہیں یہاں جتنے پاکستانی رہتے, آپ بائی دا وے میں ٹیکسی نہیں چلاتا, مت کوئی سوچے کہ شاید مجھے اس لیے برا لگ رہا ہے کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں, لیکن بہت محنت لوگ کرتے ہیں. تو ساری اخباریں دنیا کی ہماری ایمبیسی پھینکتی ہے, اس میں آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے نا. بڑا افسر جو ہے نا رات کو نا اخباریں بانٹ رہا ہوتا ہے, جس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگین ہم لوگ ہاتھ سے کام کر کے سیلف میڈ لوگ ہیں, ہم اس کو اچھا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ظفر بھائی والی بات ہے اسپانسر ڈھونڈنے, اسپانسر لینے. آپ مجھے پرسنٹیج بتائیں کہ کینیڈا, امریکہ, یورپ کے ملکوں سے کتنے % لوگ واپس جاتے ہیں, اور جتنا عرصہ وہ حکومت کرتے ہیں پاکستان میں, یہاں پر جب ایمبیسی میں رہتے ہیں تو لوگوں کو اس قدر کارت سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا واحد موقع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا
ایمبیسی آپ کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے. آپ کو ایک بڑی فنی بات بتاؤں ظفر بھائی, آپ اس میں ذرا ایڈ کرنا, آپ کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. تو جو ہماری ریپرزینٹیشن ایمبیسی نے کرنی ہوتی ہے نا, جو فارن کنٹری میں جیسے امریکہ میں بیٹھے ہوئے, کہ امریکہ کو بتانا کہ ہم پاکستانی ہیں, نہ 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 نہ, امریکہ کو جرأت ہے ان کی یہ بتائیں, وہ تو گورا صاحب ہے, یہ ہمیں بتاتے ہیں بھائی ہم پاکستان سے آئے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے. اور پھر جب وہ جس کا کام کوئی پھنس گیا تو وہ پھر جو ان کے نخرے ہوتے ہیں, پھر الحمدللہ اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ان سے کوئی کام آئے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ مجھے پھنسا لیں, لیکن یاد رکھیں امریکہ جیسے ملک میں تو ہم تو ان کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں, یہ ہوتے کون ہیں, یہ ہمارے سروس کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن جو ظلم یہ کرتے ہیں باقی ملکوں میں, انہیں کریکٹ ہونا چاہیے. اور اگین اب عمران خان کی طرف میں آتا ہوں کہ طریقہ کار غلط شاید ٹھیک تھا, وہ اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے, حکومت نے ٹھیک کرنا ہے نا. ٹیلیتھون میں بیٹھ کے تو آپ میسج دے دو کہ تو وہ سن لیں گے. اور ہماری قوم ہے ہر اچھی بات کا تمسخر اڑانا, ہر اچھی بات کا, اچھی نصیحت کا کہنا یہ بڑا سیاںا ہے. تو بھائی جان جو ادارہ ہے نا اس کو ٹھیک کریں تاکہ یہ پرفارمنس کریں, ٹیلیتھون نہ کریں, بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو خوش مت کریں. وہ دوسرے اور قسم کے ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں. عمران خان صاحب آپ نے اور طرح کے ٹوپی ڈرامے شروع کر دیے. کام اچھا کریں لیکن خدا کے لیے اس کا سسٹم ٹھیک کریں. صرف دو باتیں انہی کی باتوں میں سے میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل اچھی بات کی. دو کام جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں. ایک, صرف عمران خان صاحب سروے کرا لیں کہ جو لوگ آج اس پورے 70 سال کے دوران مختلف ممالک میں سفارتکار کے طور پہ گئے ہیں, ان میں سے واپس کتنے پاکستان آئے ہیں, ایک. اور دوسرا, ان کو کام دیں, صرف باتیں نہ کریں, صرف سنب نہ کریں, ان کو کام دیں. وہ میری وہی افضال بھائی بات وہی ہوگی نا کہ جو سسٹم جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم خراب ہے. بھائی ہم بھی کہہ رہے ہیں سسٹم خراب ہے, اچھا نا آپ لوگ تو سسٹم کو ٹھیک کر, آپ بھی کہہ رہے ہو, تو پھر کس نے آگے کرنا. بس یہی مسئلہ تو یہی ہے نا جی, پوائنٹ آؤٹ تو سارا کرتے ہیں, حل کوئی نہیں کر رہا, اس کو امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. یہی تو سارا صاحب ہے مسئلہ. باقی افضال صاحب کی بات جو انہوں نے کی کہ محنت مزدوری کرتا ہے انسان, حلال کی کماتا ہے, باہر جتنے لوگ ہیں, بے شک ٹیکسی چلاتے ہیں, بے شک کچھ کوئی اور چھوٹا موٹا کام, ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ اگر مینول جی, مینول لیبر 40 سال سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اپنا سارا پتہ ہے, جتنے آگے پیچھے ہیں, چھوٹے کام سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور حلال کی میرا خیال ہے کہ وہ ملینز جو غبن کر کے بندہ بیٹھا ہو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا نا کہ کیا وہ ٹیکسی چلانے والا بہتر ہے یا کہ وہ ملک کو لوٹنے والا جی بہتر ہے؟ بالکل کیا اس کا ماتھا چمک رہا ہوگا قیامت کے دن یا اس کا چمک رہا ہوگا؟ دوستو فارنرز بھی بات ہو رہی ہے, سمندر پار پاکستانیوں کے مسئلے, جو اس پہ ظفر بھائی کوئی اور ایڈیشن آپ کرنا چاہتے ہو, اس پہ بات کریں. سہیل بھائی ایڈیشن تو صرف وہی ہے جیسے ہم نے بات کی ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. ان کا بھی اس ملک کے وہ شہری ہیں, ڈوئل نیشنل ہیں. تو ایڈیشن صرف یہ ہے کہ بھائی اگر آپ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیتے ہو تو پلیز ایک کام کر دیں, نہ دیں, ہم ایگری ہیں, پر سمندر پار پاکستانیوں کو حکمرانی کا حق بھی ختم کر دیں پلیز. جی جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جی, پاکستانی سمندر پار پاکستانی حکومت کرتے رہے نا جی. جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ تو ٹھیک ہے, عمر ان کی باہر گزری ہے لیکن واپس آ گئے ہیں, ان کے سب کچھ پاکستان میں ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس سے علاوہ اٹھا کے دیکھیں, جیسے افضال صاحب نے معین قریشی صاحب کا ذکر کیا, شوکت عزیز کا ذکر کیا, نواز شریف شامل, شہباز شریف شامل, یہ سارے سمندر پار پاکستانی ہیں نا سر. کائنڈلی ایک قانون پاس کر کے سمندر پار پاکستانیوں کا حکومت کرنے کا بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی پابندی لگ جائے. اس میں تھوڑا سا افضال بھائی پوچھوں گا کہ ابھی بھی پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے کافی پارلیمنٹیرین ہمارے جو ہیں فارن نیشنل ہیں, یہ بھی تو چل رہا ہے نا ابھی. سر بھائی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بڑے لوگوں نے سٹے لیا ہوا ہے, بڑے لوگوں نے جس طرح اپنی وہ جو ڈسکلوجر فارم ہوتا ہے اس پہ نہیں لکھا ہوا تھا, لیکن اب وہ کئیوں نے اپنی سرنڈر کی ہیں سٹیزن شپ.
पॉइंट अगेन आखिर में मैं यही कहूंगा कि राइट तो हमारा होना चाहिए, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो ठीक बैठे हुए हैं, लेकिन उनको चेक जरूर होना चाहिए कि वो किस तरह का किरदार वहां पर। आप एक सोचते हैं जी टेक्नोक्रेट ले आए हैं, वो सारी जिंदगी वहां नाइट क्लब चलाता रहता है। पाकिस्तान में आके नाइट क्लब बंदा चलाने वाला, वो किसी इदारे का हेड लगा होता है, वो नाइट क्लब चलाएगा, इदारा कैसे चलाएगा? क्योंकि कोई उसको बात नहीं। और मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखा, आप यकीन माने जफर भाई, आप गवाह हैं, लास्ट नाइट हमें ये बात कर रहे थे कि हमारे जर्नलिस्ट बातें करते करते, ये बैरून मुल्क से जो रिटर्न हुए हैं, इनसे बात करते करते कहते हैं वो आपकी कोई कंपनी थी जिसकी कोई बैंकरप्सी हुई थी, तो वो फौरन कहते हैं यार ये बात तो ना करो, बिजनेस में नुकसान हो जाता है। इन लोगों को प्रॉपर चेक होना चाहिए। और जो जफर भाई ने बात की है उसमें इतनी ऐड करूंगा, कोई ऐसा कानून पास करो कि ब्यूरोक्रेट भी रिटायर हो के तो अगले दिन बैग पैक करके तो अमेरिका आके बैठ जाता है। हम यहाँ देखते रहते हैं, मैं वाशिंगटन में बैठा हूँ, जफर साहब वाशिंगटन में बैठे, उनसे पूछें, पता लगता है जी फलां बंदा आया, उसने $2 मिलियन का मकान ले लिया, $2 मिलियन का फार्म ले लिया जी, सारी जिंदगी करता क्या रहा जी, ये पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट रहा। ओ खुदा के बंदो, ये ब्यूरोक्रेट इतना पैसा उसने कमा लिया और वो जैसे ही उसने हुकूमत खत्म की तो वो अमेरिका आ गया। और कोई ऐसा कानून बनाओ कि जब ये मुल्क में किसी किस्म के पावरफुल इदारे में रहे हों या कुछ, तो कोई तकरीबन 5 साल ये बैरून मुल्क ना जा सके, ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई उसको पूछना होता है, कोई उस पे से बात निकल आती है तो आप उससे पूछ सकें। तो सबसे आखिर में मियां साहब, आजकल एक बात सुनी हारून रशीद साहब के मुंह से कि जी मियां साहब ईद करने अपने घर जा रहे हैं, और दूसरी बात सुनी कि मियां साहब ने ब्रिटिश एम्बेसडर को कहा कि हमारा दूसरा घर यूनाइटेड किंगडम है, मतलब इंग्लैंड है, तो लंदन है या इंग्लैंड जो मुल्क है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे हुक्मरान ये कह सकते हैं हमारा दूसरा मुल्क है, और जो जेन्युइन लोग जो पढ़ाई के जोर पे या रिस्क की तलाश में या किसी की वजह से वो मुल्क से बाहर गए हैं और मुल्क को जरे मुबादला भेजते हैं, उनको आप राइट नहीं देंगे, लेकिन जो हुक्मरान है वो बेटे भी उनके उधर रहें, पैसे भी उनके उधर हों, महलात भी हों उनके, करप्शन का पैसा भी उन्होंने उधर छुपाया हो, हाँ जी वो आके हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और जिस तरह हम सुन रहे हैं कि अभी मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे नेक्स्ट, तो कोई ऐसा कानून भी लाओ कि यार जो पैसे हैं वो भी मुल्क में लाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है मुल्क के अंदर, तो राइट हमें भी दें, तो उनसे भी राइट पाकिस्तानियों वाले रखें, उनसे ये दोहरा मेयार मत रखें। जी मैं इसको क्लोज इस तरह करूंगा कि हम लोगों ने जो समुंदर पार पाकिस्तानी जितने बहन भाई हमारे हैं, हमने हिजरत की है यार, बेहतरी के लिए हिजरत की। हिजरत तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, तो उससे ये तो नहीं वो हिजरत करके गए, मदीना गए तो मक्का में उनका कोई राइट नहीं रहा, वो वापस गए मक्का के साथ, तो उनकी उतनी अकीदत थी ना, जैसे हम समुंदर पार पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के साथ उतनी मोहब्बत और उतनी अकीदत है। मेरा ख्याल, मैं ये समझता हूँ कि हम ज्यादा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, बेशक बेहतरी के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ा मजा आया जी। तो अब जरा गैर हाजिरी जरा कम होनी चाहिए, मेहरबानी करें, टाइम देते रहा करें हमें। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें दावत देने का, तो इंशाल्लाह इसे तवातर के साथ करेंगे आइंदा। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। हम इंशाल्लाह लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपके इश्यूज जो हैं, ये हमारे इश्यूज नहीं, ये आपके इश्यूज हैं, आपके इश्यूज लेके आते रहेंगे, आपके इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट के पास भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट जो है वो पैसे के साथ होता है कि मेरा इदारा कहीं मुझे नौकरी से ही ना निकाल दे। तो जब तक हम बैठे हुए हैं, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे, आपके लिए बोलेंगे, जो आप गली मोहल्ले में जो अपने ड्राइंग रूम्स में बातें करते हैं, इंशाल्लाह वो आप हमसे सुनेंगे और वो ऑनलाइन जाएंगी, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम यहाँ मौजूद है। जी दोस्तों, इंशाल्लाह आप कमेंट्स करें, किसी टॉपिक भी हमें बताएं जिस पे हम बात करना चाहें, तो हम वो आपकी आवाज बनेंगे, उस पे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।